بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسرة ويختص بجمع المؤنث السالم كمسلمات تقول جاءتني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. الثالث أن يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة ويختص بغير المنصرف كعمر تقول جاءني عمر رأيت عمر ومررت بعمر. ترجمہ دیکھیں. الثانی ان یکون الرفع بالضمة، اسم معرب کے اعراب کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ 16 قسموں کے اسموں میں 9 طرح کے اعراب آتے ہیں. تو دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں الثانی ان یکون الرفع بالضمة. دوسرا یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالکسرۃ، اور نصب اور جر کسرے کے ساتھ ہو. دوسرا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں کسرہ ہو، یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. اب جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف اور تا ہو. مسلم مسلمات. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کمسلمات. یہاں پہ ایک چیز جاننا ضروری ہے، کاف حرف جر ہے اور جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو جر دیتا ہے، تو کمسلمات یہ بھی پڑھنا جائز ہے. اور چونکہ یہ مثال ہے، یعنی اسم کو جس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھا جائے اسی طرح اس کو پڑھنا، اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں. تو مسلماتن کو اٹھا کے مثال کے طور پہ یہاں رکھا گیا ہے، اس لیے یہ مسلماتن بھی پڑھ سکتے ہیں. جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف تا ہو، چاہے خواہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی جمع کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث ہو، بحث اس سے نہیں ہے، بحث اس چیز کی ہے کہ جمع مؤنث سالم ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور تا ہو، تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا. جیسے جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. آئی میرے پاس مسلم عورتیں، ورأیت مسلمات میں نے مسلم عورتوں کو دیکھا، ومررت بمسلمات اور میں مسلم عورتوں کے پاس سے گزرا. یہ اسم معرب کے اعراب میں سے دوسرا قسم ہے جس کا اعراب 2 صورتوں میں پائے جا رہے ہیں، حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ. اب تیسرے قسم کا اعراب دیکھیں. الثالث ان یکون الرفع بالضمة، اور تیسری قسم اعراب کی یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، والنصب والجر بالفتحة، اور نصب اور جر فتح کے ساتھ ہو. اوپر والے میں آپ نے دیکھا کہ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں کسرہ، لیکن یہاں حالت نصب اور جر میں فتحہ. اس کا دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ. اوپر والے میں مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، لیکن تیسرے قسم کا اعراب یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ. غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو پایا جائے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. کا عمر، جیسے عمرہ. تقول آپ کہیں جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر. جاءنی عمر آیا میرے پاس عمر، ورأیت عمر میں نے عمر کو دیکھا، ومررت بعمر اور میں عمر کے پاس سے گزرا. عزیز طلبہ، ہم 3 قسم کا اعراب پڑھ چکے ہیں. 3 قسموں کے اعراب
سب سے پہلے والا اعراب جو ہم نے پڑھا تھا وہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ. ویختص غیر مفرد المنصرف الصحیح، جاری مجرى الصحیح، اور اسی طرح جمع مذکر سالم کا تھا. لیکن دوسری قسم کا اعراب جمع مؤنث سالم کے ساتھ، اور تیسری قسم کا اعراب جو ہے یہ غیر منصرف کا ہے. اس سبق میں بس اتنا ہی.